تو یاد رکھیں اللہ کی محبت کا جو معیار ہے وہ حسن نہیں ہے، وہ ظاہری حسن نہیں ہے بلکہ باطنی حسن ہے۔ اگر انسان ظاہر کے اعتبار سے خوبصورت ہو، ظاہر کے اعتبار سے اچھا ہو، لیکن باطن کے اعتبار سے وہ برا ہو، اللہ رب العزت اس سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے ہیں جس کا باطن اچھا ہو، جس کا دل صاف ہو، باطن کے لحاظ سے وہ اچھا ہو، اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے ہیں، بھلے اس کا ظاہر خراب ہو، اس کی شکل و صورت اچھی نہ ہو، اس کا لباس اچھا نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے ہیں، اس کا دل کیونکہ اچھا ہے، اس کا باطن اچھا ہے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ ان کی بظاہر شکل و صورت اچھی نہیں ہے، ان کی شکل و صورت بری ہے، لیکن اللہ رب العزت ان سے محبت کرتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت زاہر بن نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیہات کے رہنے والے تھے، ان کی شکل و صورت اچھی نہیں تھی، یہ خوبصورت اور حسین و جمیل نہیں تھے بلکہ بدصورت تھے، لیکن ان کا جو باطن تھا وہ خوبصورت تھا، ان کا باطن صاف تھا، ان کا ایمان کامل درجے کا تھا۔ یہ دیہات سے جب بھی مدینہ منورہ آیا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دیہات کی وہ سوغات وغیرہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے میں دیا کرتے تھے۔ سبزی ہو گئی، ترکاری ہو گئی، جو چیز بھی ان کو مہیا ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے کے طور پر لے کر آیا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تحفے قبول کرتے تھے، حالانکہ تھے وہ بدصورت، خوبصورت بھی نہیں تھے۔ اور جب وہ مدینہ سے اپنے گاؤں جایا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو تحائف دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ مدینہ کے بازار کے اندر اپنا سامان فروخت کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نظر پڑی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر اس کے پیچھے جا کر آنکھوں پر یوں ہاتھ رکھ لیا، جیسا کہ کسی سے اگر کسی کو محبت ہو، اس سے دل لگی ہو تو اس سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا بتاؤ میں کون ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس صحابی سے محبت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا، تو وہ صحابی زوردار شور کرنے لگے کہ کون ہے جو میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر دبا رہا ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس صحابی کو پتہ نہیں تھا کہ کون ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے غیب کا علم نہیں دیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے غیب کا علم نہیں دیا، غیب کا علم صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور وہ صحابی پوچھنے لگا کہ کون ہے، تو کسی طریقے سے ہاتھ تھوڑا سا اوپر ہوا تو انہوں نے دیکھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب ان کو پتہ لگا کہ میری آنکھوں پر ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے اپنی پیٹھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ لگانے کی کوشش کی۔ پہلے وہ شور کر رہے تھے کون ہے، کس نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، لیکن جب ان کو پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اپنی پیٹھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ملنے لگے تاکہ میں وہاں سے خیر و برکت حاصل کر سکوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا، ہاں بھائی کون ہے جو اس شخص کو خریدے؟ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں تو بدصورت ہوں، میری شکل و صورت اچھی نہیں ہے، میں حسین و جمیل نہیں ہوں، مجھے کون خریدے گا؟ اگر کوئی خریدے گا بھی صحیح تو بھاؤ اچھا نہیں لگائے گا، مال آپ کو اچھا نہیں ملے گا، میں تو بدصورت ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ بھلے شکل و صورت کے لحاظ سے برے ہیں، بدصورت ہیں، لیکن آپ باطن کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں، اللہ کے ہاں آپ کا بہت زیادہ درجہ ہے، اللہ کے ہاں آپ بہت مقام رکھتے ہیں۔ تو اس واقعے کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ رب العزت ظاہری خوبصورتی کو نہیں دیکھتے بلکہ باطنی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں۔ ظاہری خوبصورتی بھی انسان کو بنانی چاہیے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ حسین و جمیل ہے اور حسن اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ تو ظاہری بھی انسان ظاہر کے اعتبار سے بھی اچھا بنے، خوبصورت بنے، تو جہاں پر انسان ظاہر کے اعتبار سے اچھا اور خوبصورت بنتا ہے، بالکل اسی طرح باطن کے اعتبار سے بھی خوبصورت بنے۔ جس کا باطن خوبصورت نہیں، بھلے اس کا ظاہر کتنا خوبصورت ہو، کتنا حسین و جمیل ہو، اللہ کے ہاں وہ محبوب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی انسان اس کا باطن اچھا ہے، خوبصورت ہے، لیکن اس کا ظاہر بدصورت ہے، تو اللہ کے ہاں وہ خوبصورت، اللہ کے ہاں وہ محبوب ہو، اللہ اس سے محبت کریں گے۔ تو اللہ کے ہاں محبت کا معیار صرف خوبصورتی ظاہری نہیں ہے بلکہ باطنی خوبصورتی ہے۔ انسان کا باطن خوبصورت ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو اپنا محبوب بنائے، بھلے اس کا ظاہر خوبصورت ہو یا نہ ہو۔